عبادت ہے، کسی عالم دین کو دے دیا عبادت ہے، کسی ایک قاری قرآن کے ساتھ تعاون کر لیا عبادت ہے، کسی مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کر لیا نہیں پڑھانا تنخواہ بڑھاؤ، آج نکاح نہیں بڑھانا تنخواہ بڑھاؤ، آج اذان نہیں ہوگی تنخواہ بڑھاؤ، آج بچوں کو سپارہ نہیں پڑھانا، تنظیم کو 5 لاکھ دے دیا گیا، دوسرے بیٹے کو 2.5 لاکھ دے دیا گیا، وہ 5 لاکھ دے دیا گیا وہ درست ہے، وہ اس لیے درست ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ موضوع سے موضوع نکل جاتے ہیں۔ اب عبادت جو ہے نا کتنے قسم کی ہے جی؟ 3 قسم کی۔ کتنے قسم کی ہے؟ بولیے گا 3 قسم کی۔ سب سے پہلی عبادت بدنی عبادت ہے۔ کس کی ہے؟ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ کسی کو آتا ہو تو پہنچ جائے گا۔ پہلی کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت۔ پھر کون سی عبادت ہے جی؟ قولی عبادت۔ اور تیسری کون سی عبادت ہے جی؟ مالی عبادت۔ یہ سبق یاد کریں۔ پہلی عبادت بدن کی۔ بدن کی کیا عبادت ہے جی؟ انسان روزہ رکھتا ہے، اثر کس پہ پڑتا ہے؟ جسم پہ۔ انسان حج کے لیے سفر کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بدن پہ پڑتا ہے۔ بدن کی بے شمار عبادتیں ہیں۔ ہلکا ہلکا سا ٹچ آپ کو دیتا ہوں، ایک بات سمجھانا جا رہا ہوں، آخر میں انشاءاللہ وہ بات آپ سمجھ جائیں گے۔ مجھے امید ہے جیسے مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا نا کہ آپ نے ذوق رکھنا ہے اور بیدار رہنا ہے۔ ماشاءاللہ بیدار ہو گئے ہیں آپ، آواز سے بولیں ذرا۔ اب یہ ایک اور چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بھی بیدار ہو جائے گی۔ سب سے پہلی عبادت سمجھ آ گئی جی؟ دوسری عبادت یہی عبادت ہے جو آپ اونچی آواز سے کہتے ہیں، بولو بھائی سبحان اللہ۔ حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کے دوران نعرہ لگاتے ہیں، وہ عبادت کون سی ہے؟ زبان کی عبادت۔ مؤذن اذان دیتا ہے، زبان کی عبادت۔ قاری قرآن پڑھتا ہے، زبان کی عبادت۔ مفتی حدیث پڑھتا ہے، قرآن کی عبادت۔ اسی طرح مولانا مسائل بتاتے ہیں، زبان کی عبادت۔ اور تیسری عبادت کون سی ہے جی؟ بولو بھائی اونچا بولو۔ مال کی بات۔ یہ مال بھی کس کے کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ بولو بھائی۔ شادی پہ نوٹ پھینکیں، بتیاں شادی پہ لگائیں، گولے ماریں، یہ عبادت ہے جی؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، عبادت ہے؟ کیوں جی حضرت؟ میں مفتی تو نہیں ہوں، چلے آپ ان کو بتا دیں، عبادت تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں ہے۔ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا تو عبادت بنے گی؟ مسجد میں خرچ کرو گے عبادت ہے، مدرسے میں لگا دو عبادت ہے، کسی یتیم پہ لگاؤ عبادت ہے، کسی غریب کی مدد کرو عبادت ہے، کسی غریب بچی کے ساتھ تعاون کر لیا عبادت ہے، کسی طالب علم کو دے دیا عبادت ہے، کسی مجاہد کو دے دیا عبادت ہے، کسی عالم دین کو دے دیا عبادت ہے، کسی ایک قاری قرآن کے ساتھ تعاون کر لیا عبادت ہے، کسی مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کر لیا عبادت ہے۔ اور کوئی یہاں آ کر آپ کو اچھے بول لیتا ہے، آپ اس کو کچھ دے دیں تو یہ کیا ہے جی؟ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ نیکی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس لالچ سے کوئی نہیں آتا کہ آپ 10 20 50 روپے دیں گے تو وہ گاڑی خرید کے واپس یہاں سے جائے گا، کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ خاص کر ائمہ مسجد کا خاص خیال رکھیں، قراء کا خاص خیال رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ کبھی کسی مسجد میں یہ نہیں کہا مولوی صاحب نے آج جمعہ نہیں پڑھانا، آج جمعہ نہیں پڑھانا تنخواہ بڑھاؤ، آج نکاح نہیں بڑھانا تنخواہ بڑھاؤ، آج اذان نہیں ہوگی تنخواہ بڑھاؤ، آج بچوں کو سپارہ نہیں پڑھانا تنخواہ بڑھاؤ، آج مدرسے میں پیریڈ نہیں لگانا تنخواہ بڑھاؤ۔ احتجاج تک کیا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے۔ ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ مسجد میں احتجاج نہیں ہو رہا۔ خود خیال کر لیا کریں، مہربانی کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیچارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک مزدور ہے نا آج کل، وہ بھی کہتا ہے کہ 30,000 روپیہ ہونا چاہیے۔ کتنا؟ اور مولوی صاحب کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں جی؟ مفتی صاحب تھوڑی 30,000 روپیہ ہے، کتنی ہے؟ چلے آج بتا دیں جی راز کی بات جی۔ 21,000، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد بیچاروں کے 21,000 روپئے۔ اب 21,000 میں مولوی کیا کرے گا؟ بچوں کا دودھ پورا کرے گا، ان کے پیمپر پورے کرے گا؟ آج کل پیمپر کا زمانہ ہے، عورتیں بھی ماڈل ہو گئی ہیں۔ اس لیے خود مولانا کی مٹھی میں ڈال دیا کریں۔ کہیں بھی کسی مسجد میں
یہ عبادت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جائیداد میں مفتی صاحب بیٹھے، جب ورثاء میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، باپ کی موجودگی میں جو تقسیم کی جاتی ہے وہ مطلب ہبہ ہوتا ہے، ایک تحفے کے طور پہ دے دی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بندے کی وراثت تقسیم ہے۔ جب باپ زندہ ہے اپنے بچوں میں تقسیم کرتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے بیٹی کو بھی برابر دینا۔ مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا حصہ ہے جی؟ دوسرا۔ بیٹی کو بھی برابر تقسیم کرنا ہے، بیٹے کو بھی برابر تقسیم کرنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، 10 ہے 20 ہے، برابر تقسیم کرنا ہے۔ پوچھا گیا کس لیے؟ اس لیے کہ یہ تم انصاف کرو گے، سب کو برابر میں تقسیم کرو گے۔ اگر نہیں کرو گے تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک بیٹے کو پیسے کیوں زیادہ دیے؟ پتہ چلا جن کو زیادہ دیے وہ مولانا صاحب تھے۔ شریعت میں جب دیکھا گیا، علماء کی نظر میں دیکھا گیا، محدثین کی نظر میں دیکھا گیا، عالم دین کو 5 لاکھ دے دیا گیا، دوسرے بیٹے کو 2.5 لاکھ دے دیا گیا۔ وہ 5 لاکھ دے دیا گیا وہ درست ہے، وہ اس لیے درست ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ دن و رات شب و روز دین کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے، اس لیے اگر اس کو زیادہ دے دیے تو جائز ہے۔ مولوی صاحب ایسا ہی ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، لمبا مسئلہ ہے، تفصیل ڈالیں گے تو ٹائم نہیں رہے گا، تو اس لیے انشاءاللہ یہ عبادت ابھی کریں گے نا جی، اس کے بعد ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔